بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک کیجول سا جو ہے وہ ویلاگ کچھ رشتوں کے بارے میں بات ہے کہ ایران اور پاکستان کی تاریخ میں کیسے رشتے رہے ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے کچھ عرصے پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات تھے ایران کے ساتھ، خاص طور پہ 1965 کی جنگ میں ہم نے اپنے کچھ طیارے جو ہے ان کو وہاں اسٹیشن کیا ان کی ایئرپورٹس پہ، ایئر بیس پہ، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ سارے کہیں ہمارے ایئرپورٹس پہ اگر حملہ ہو گیا تو کہیں ہمارے سارے ایئر کرافٹس ہی نہ تباہ ہو جائیں۔ تو یہ تعلقات تھے۔ اس کے بعد بیچ میں کچھ تلخیاں بھی آئیں، لیکن میں بات کروں گا جب ایران عراق کی لڑائی چل رہی تھی، بہت کم لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ پاکستان اور ایران کے کیسے تعلقات ہیں۔ سکو تورے جو نائجیریا کے صدر تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں جنرل ضیاء الحق شہید تھے اور پرنس حسن بن طلال جو کراؤن پرنس تھے جارڈن کے، اور ایک آدھا کوئی اور شخصیت تھی اس کے اندر، جنہوں نے ایران اور عراق کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کی۔ اس جنگ کے دوران تقریباً سارا مڈل ایسٹ، سارا ویسٹرن کنٹریز وہ سب عراق کی سائڈ پہ تھے، اور ایران اس وقت بھی ایک آئسولیشن کے اندر تھا۔ اور اس جنگ کے دوران انہوں نے جو عزم اور ہمت دکھائی ایران نے کہ قربانیاں اتنی دیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے شہید ہوئے اس زمانے میں، لیکن انہوں نے اپنے گھٹنے نہیں ٹینکے اور سب کے خلاف وہ لڑتے رہے۔ اس کو جہاد تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دونوں مسلم ممالک تھے، اگر جہاد ہے تو دونوں کے لیے جہاد تھا، لیکن پھر اس جنگ کو روکنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے، شہید نے بڑا ایک کردار ادا کیا، اور سکو تورے کی سربراہی میں OIC نے، اور آخرکار وہ جنگ بندی تقریباً 8 سال کی جنگ کے بعد، 8 سال سے زیادہ وہ چلی۔ 1982 میں میرے خیال میں شروع ہوئی تھی اور کہیں جا کر پھر 88 کے اوائل میں وہ ختم ہوئی جا کے جنگ۔ تو لمبی ایک وہ جنگ تھی، لیکن اب یہ کہانی کسی کو نہیں معلوم تھی کہ اس جنگ کے دوران پاکستان ایک طرف تو امن کرانے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف ایران کے لیے پاکستان نے اپنی سرحدیں، اپنے ایئرپورٹس سب کھول کے رکھے ہوئے تھے۔ ان کا کھانا پینا، دیگر معاملات جو ہے ملٹری اکوپمنٹ وغیرہ جو ضرورت ہوتی تھی ان کو پاکستان سے ہی جاتا رہا، جس کا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ خفیہ طریقے سے یہ سب ہوتا رہا۔ مجھے موقع ملا 2005-06 میں بحیثیت وزیر مذہبی امور ایران جانے، اور وہاں ایک ریلیجس کانفرنس تھی جس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا، اور بڑا خاطر تواضع کی گئی اور بڑے اچھے انداز میں مجھے رکھا گیا۔ تو شوق پیدا ہوا کہ جا کے مشہد میں جا کر دیکھ کر آؤں کہ امام رضا کا روزہ ہے وہاں پہ، تو اور ان کا ایک ٹرسٹ ہے، بہت بڑا ٹرسٹ ہے، اس کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا۔ اور اس ٹرسٹ کے انڈر جو ہے کہ 140 بڑی فیکٹریز ہیں وہاں پہ ایران کی، جو بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہیں اس ٹرسٹ کے نیچے، اور اس کے پاس جو زمین ہے وہ اتنی بے تحاشا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ عباس طباسی صاحب اس ٹرسٹ کے ہیڈ تھے، اور ایران کی ہائرارکی میں امام خمینائی کے بعد ان کا تیسرا نمبر تھا۔ اور جو بات سمجھنے کی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس ٹرسٹ نے ایران اور عراق جنگ کے دوران جبکہ سینکشنز لگی ہوئی تھیں، تیل کی ایکسپورٹ بند تھی، تو اس ٹرسٹ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ سارا بوجھ اس ٹرسٹ نے اٹھایا ایز اے لون ٹو دی گورنمنٹ آف ایران، جس سے وہ اپنی پولیس اور فوج کے کرائے اپنا تنخواہیں دیا کرتے تھے، اور اپنا سارا پیٹرول اور دیگر سامان جو ضرورت کا تھا کھانے پینے کا وہ سب اس ٹرسٹ کے ذریعے وہاں پہنچتا تھا، اور وہ پھر آ کے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ تو جب میں وہاں پر گیا تو ہمارے کونسل جنرل تھے وہاں، ان کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا شوق ہے؟ میں نے کہا یہ ٹرسٹ دیکھنا تھا، اس کا کیسے چلتا ہے، اور یہاں کس طرح امام رضا کے مزار پہ کس طرح لوگوں کو کھانا وانا دیتے ہیں۔ ایک انتہائی مطلب کہ زبردست
جگہ ہے دیکھنے والی. تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو ٹرسٹ کے جو ہیڈ ہیں عباس طباسی صاحب، ان سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ملاقات ہو جائے. لیکن جب وزیر اعظم جمالی صاحب آئے تھے، تو یہ جمالی صاحب کے زمانے کی بات ہے، تو اس وقت وہ مصروفیت ان کی تھی، تو وہ ہم ملاقات نہیں کروا سکے. تو جب میرا ان کو بتایا تو انہوں نے بڑا پیار سے مجھے بلایا اور ساری فیملی کو، اپنے تمام بچوں کو ساتھ بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے مجھے کبھی جوس دیں، کبھی چائے دیں، کبھی قہوہ دیں، اور بڑی خاطر تواضع میری کی. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پتہ نہیں کلچر منسٹر تھے یا اس وقت کیا منسٹر تھے وہ، جب انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ارلی 80s کے اندر، تو انہوں نے بتایا کہ میں ضیاء الحق شہید کو ملا اور ان کے ساتھ ہمارے بڑا انہوں نے میری خاطر تواضع کی، اور جو بڑے اچھے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور جو انہوں نے عزت دی اس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا. اور آج پاکستان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے ان کی وجہ سے. تو میں وہ بڑا اچھا مجھے لگا وہاں دورے پہ، اور سب بڑے حیران ہوئے ہمارے سفارتکار بھی کہ دیکھیں وزیر اعظم آئے تو یہ مصروف تھے اور آپ کی خاطر خصوصی طور پر آئے، اور جس طرح آپ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی شاید پہلے کوئی ایسی ملاقات انہوں نے نہیں کی ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پہ. اس کے بعد شوکت عزیز صاحب کو، جب جمالی صاحب چلے گئے شوکت عزیز صاحب آ گئے، میں پھر بھی مذہبی امور کا وزیر تھا. تو شوکت عزیز صاحب کا ایک سرکاری دورہ آیا ایران کا، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی ایران جانا ہے تو تم بھی ساتھ چلو. تو میں کہا ضرور میں چلوں گا. یہ حج سے میں واپس آیا تو پھر ہم ان کے ساتھ گئے. میں تھا، بابر غوری صاحب تھے جو منسٹر فار کمیونیکیشن تھے، اور خورشید قصوری صاحب تھے جو فارن منسٹر تھے اس وقت. تو ہم سب گئے ایران، اور جانے سے پہلے انہوں نے مجھے پوچھا کہ کہاں جانا چاہیے. میں نے کہا ایک تو آپ دیکھ کر آئیں مشہد میں اس ٹرسٹ کو، اور وہاں پہ امام رضا کے روزے پہ حاضری دیں، اور دوسرا اصفہان دیکھنا چاہیے کیونکہ اصفہان کو کہتے ہیں نصف جہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پروگرام ہم بنا لیتے ہیں. وہاں اترے ہم تہران کے ایئرپورٹ پہ، اور گارڈ آف آنر وغیرہ دیا شوکت عزیز صاحب کو. اس کے بعد ہماری پہلی میٹنگ تھی ایک این جی او کہہ لیں، ایک جیسے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، اس قسم کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پہ، جس کو وہاں کے سابق صدر اور اسپیکر رفشنجانی صاحب ہیڈ کرتے تھے. تو پہلی ہماری ان پہ کال تھی. وہاں جا کر ہم بیٹھے، اس طرف ایک میز کی سائڈ پہ ان کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک میز کی سائڈ پہ ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو شوکت عزیز صاحب نے ابھی کوئی انٹروڈکشن وغیرہ نہیں کروائی تھی کہ کون کون ان کے ساتھ ہے، کون کون سے وزیر ہیں. ابھی اسلام دعا لینے کے بعد جب ہم بیٹھے، بات چیت کا آغاز ہوا، تو شوکت عزیز صاحب نے کہا کہ میرا مقصد یہاں آنے کا یہ ہے کہ ہم ایران اور پاکستان کے تعلقات مزید آگے بڑھائیں. تو انہوں نے اسپونٹینیسلی رفشنجانی صاحب نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات چاہیے جو ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے. تو ایک دم سے شوکت عزیز صاحب نے کہا کہ جی ان کے بیٹے جو ہیں میرے ساتھ ہیں، اور وہ ہمارے مذہبی امور کے وزیر ہیں. اور پھر انہوں نے سب کو انٹروڈیوس کروایا، اور بڑے خوش ہوئے رفشنجانی صاحب مجھے مل کر. لیکن شوکت عزیز صاحب کو بڑا حیرانی لگی کہ کیا وجہ تھی اور کیا چیز تھی جو ان کے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تھی. تو اس کو میں پھر آگے جا کے بیان بھی کیا، اور پہلے شروع میں بھی میں نے تھوڑی سی بات کی. اس کے بعد باقی بہت سی میٹنگز ہوئیں. ہم وہاں سے مشہد گئے، طباسی صاحب نے دوبارہ شوکت عزیز صاحب سے ملے اور ایک اچھی میٹنگ ہوئی. میں بھی ساتھ تھا، مجھے بڑا انہوں نے پھر سے پیار کیا. پھر ہماری ایک رابر پہ امام خمینائی پر ایک کال تھی. تو ان کا جو میٹنگ روم تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں دو، یعنی وہ خود بیٹھتے تھے ایک کرسی پہ مہمان، اور ایک بینچ پڑا ہوتا جس پہ دو لوگ بیٹھ سکتے تھے. تو ایک میں تھا، ایک خورشید قصوری صاحب تھے جنہوں نے جانا تھا ساتھ. تو بابر غوری صاحب نے بھی بڑا انسسٹ کیا کہ جی میں نے بھی ساتھ جانا ہے. تو پھر ہم نے اسپیشل پرمیشن لی کہ 1+2 کی جگہ 1+3 ہوگا ساتھ جو جائیں گے. تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے اور میٹنگ ہوئی، اور کافی 5-10 منٹ جو کہ فارمیلٹیز ہیں وہ بات چیت ہوئی ان کے ساتھ، کیونکہ باقی تو سارے معاملات دیگر جگہوں پہ طے ہوئے تھے. جب میٹنگ ختم ہوئی تو ایران کے سفیر تو پاکستان میں تھے، وہ گئے ہوئے تھے لیکن وہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو وہ فوری طور پر جب دروازہ کھلا وہ کھڑے ہوئے، تو وہ اندر آئے اور انہوں نے ان کے کان میں
کہا کہ میرے خیال میں میرے بارے میں بتایا ہوگا کہ جی وہ جنرل ضیاء الحق شہید کے بیٹے جو ہیں اعجاز الحق صاحب وہ بھی ساتھ ہیں. تو خامنہئی صاحب نے شوکت عزیز صاحب سے پیٹ کر کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کچھ 3-4 منٹ میرے سے گفتگو کرتے رہے اور اپنا دورہ پاکستان جو ان کا 1986 میں ہوا تھا بحیثیت اس وقت صدر آئے تھے یہاں یا مجھے معلوم نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح میری ضیاء الحق شہید کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کتنا محبت اور پیار انہوں نے مجھے دیا, کتنی عزت دی, اور آپ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں اور پاکستان ہمارے لیے بڑا اہم ہے, اور ہمارے تعلقات اصل میں ان کے زمانے میں جو تھے وہ بہترین تھے. خیر شوکت عزیز صاحب بڑے حیران ہوئے ان دونوں ملاقاتوں کے بعد, اور باقی بھی جس جگہ بھی گئے اور وہاں پہ جہاں بھی انٹروڈکشن ہوئی کہ یہ ضیاء الحق شہید اور ہمارے جو صدر تھے یہ ان کے بیٹے ہیں, تو بڑا لوگوں نے آگے بڑھ کر اور بڑی عزت کے ساتھ بات کی. تو جب ہم واپس آئے جہاز میں چڑھے تو شوکت عزیز صاحب نے میں بلایا اپنے ساتھ بٹھایا گپ شپ لگانے کے لیے. میں کہنے لگا یار تجھے تو اس طرح مانتے ہیں یہاں جیسے کہ تو پیر ہے یہاں پہ. مطلب اسے ایک مذاق میں انہوں نے کہا کہ عزت جو ہے وہ اس طرح لوگوں نے دی ہے جس طرح وہ بڑا عقیدت مند تھے جنرل ضیاء الحق شہید کے, اور اب تیرے ساتھ بھی اسی طرح انہوں نے ملاقات کی ہے, تو تم کچھ کردار ادا کرو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو قریب لانے کے لیے. تو حکومتیں جو ہیں وہ جب یہ دیکھتی ہیں نا کہ کوئی وزیر جو ہے اس کو اہمیت زیادہ ملتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ تعلقات بڑھانے کے بجائے ہم اس کو اور کمزور کریں تاکہ یہ آگے کام نہ کر سکے. لیکن شوکت عزیز صاحب ایسے وزیر اعظم نہیں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تعلقات جو ایران عراق جنگ کے دوران پاکستان نے مدد کی ایران کی اور ان کے لیے راستے کھول کر رکھے جبکہ ساری دنیا ان پر تنگ ہو گئی تھی, وہ ایرانی اس وقت کے جتنے بھی وزراء رفسنجانی صاحب امام خامنہئی صاحب وہ بھولے نہیں آج تک. اور یہی وجہ ہے کہ وہ تعلقات تو وہاں پر موجود تھے, لیکن بیچ میں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات بڑھ گئے, جس کا ہندوستان نے چابہار کا پورٹ ان کا بنا رہے تھے, اور وہ پورٹ بنانے کے بہانے انہوں نے وہاں پر موساد کے ساتھ مل کر اپنے ایجنٹس بھیجنے شروع کر دیے, اور وہ ایجنٹس نے جو کردار ادا کیا وہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دوران جتنی نشاندہی ہوئی, جتنا نشانہ بنایا گیا وہ موساد ہی کروا رہی تھی, اور موساد اور رو مل کر وہاں کام کر رہے تھے. اس کا ایک ایگزامپل ہمارے پاس ہے گلبشن جادیو کا, جس ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے یہاں آیا تھا اور کیا کچھ کرتا رہا تھا. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایران کو ایک مرتبہ پھر احساس ہوا کہ ہندوستان نہیں پاکستان ہمارا دوست ہے, مسلمان بھائی ہے, اور ہمیں آپس میں چلنا چاہیے. اسی لیے ان کی ریلیز کے اندر پاکستان کے جھنڈے اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگے, اور اللہ کرے کہ پاکستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہیں. بہت شکریہ.